اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما۔ یہ فضل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے اور کافی ہے اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے۔ یا ایہا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا۔ اے مسلمانوں، اپنے بچاؤ کا سامان لے لو، پھر گروہ گروہ بن کر کوچ کرو یا سب کے سب اکٹھے ہو کر نکلو۔ حذرکم اپنا بچاؤ اختیار کرو، اسلحہ اور سامان جنگ اور دیگر ذرائع سے۔ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُمْ مُصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُنْ مَعَهُمْ شَهِيدًا۔ اور یقیناً تم میں سے بعض وہ بھی ہیں جو پسو پیش کرتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی نقصان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ پر بڑا فضل کیا کہ میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا۔ یہ منافقین کا ذکر ہے۔ پسو پیش کا مطلب جہاد میں جانے سے گریز کرتے اور پیچھے رہ جاتے۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا کوئی فضل مل جائے تو اس طرح کی گویا تم میں سے ان میں دوستی تھی ہی نہیں، کہتے ہیں کہ کاش میں بھی ان کے ہمراہ ہوتا تو بڑی کامیابی کو پہنچتا۔ اور اگر تمہیں اللہ کا کوئی فضل مل جائے، یعنی جنگ میں فتح و غلبہ اور غنیمت، یعنی گویا وہ تمہارے اہل دین میں سے ہی نہیں بلکہ اجنبی ہے، یعنی مال غنیمت سے حصہ حاصل کرنا جو اہل دنیا کا سب سے اہم مقصد ہوتا ہے۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا۔ بس جو لوگ دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا چاہیے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے شہادت پالے یا غالب آ جائے، یقیناً ہم اسے بہت بڑا ثواب عنایت کرتے ہیں۔ شرا یشرا کے معنی بیچنے کے بھی آتے ہیں اور خریدنے کے بھی۔ متن میں پہلا ترجمہ اختیار کیا گیا ہے، اس اعتبار سے فَلْيُقَاتِلْ کا فاعل الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اگر اس کے معنی خریدنے کے کیے جائیں تو اس صورت میں الَّذِينَ مفعول بنے گا اور فَلْيُقَاتِلْ کا فاعل المؤمن الکافر، راہ میں جہاد کوچ کرنے والے مومن محذوف ہوگا۔ مومن ان لوگوں سے لڑے جنہوں نے آخرت بیچ کر دنیا خرید لی۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، مومن اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑے جنہوں نے یشرون الحیات الدنیا بالآخرہ، دنیا خرید لی ہے آخرت بیچ کر، یہ معنی ہوگا۔ یشرون کا معنی دونوں آتا ہے، خریدنا اور بیچنا دونوں، تو یہاں کون سا معنی کریں گے؟ تو ایک معنی یہ کریں گے فَلْيُقَاتِلْ، مومن لڑے اللہ کی راہ میں۔ کن سے لڑے؟ جو دنیا خرید لیا ہے آخرت بیچ کر، یہاں آخرت کی کوئی پرواہ نہیں دنیا، تو ان سے لڑے۔ اور یا تو پھر یشرونا کا معنی ہم لوگ یہ کر لیں کہ دنیا بیچنا کر لیں، تو اس کا معنی یہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں وہ لوگ لڑیں جنہوں نے دنیا بیچ دی ہے آخرت خرید لی ہے، یعنی دنیا کی پرواہ نہیں بلکہ آخرت کی۔ تو اس طرح سے، کیونکہ یشرون کا دونوں معنی آتا ہے، یعنی جنہوں نے دنیا کے تھوڑے سے مال کی خاطر اپنے دین کو فروغ کر دیا، مراد منافقین اور کافرین ہوں گے۔ وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا أخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا۔ بھلا کیا وجہ ہے کہ تم اللہ کی راہ میں اور ان ناتوا مردوں، عورتوں اور ننھے منھے بچوں کے چھٹکارے کے لیے جہاد نہ کرو، جو یوں دعا مانگ رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ان ظالموں کی بستی سے ہمیں نجات دے اور ہمارے لیے خاص اپنے پاس سے حمایتی مقرر کر دے اور ہمارے لیے خاص اپنی پاس سے مددگار بنا۔ ظالموں کی بستی سے مراد نزول کے اعتبار سے مکہ ہے،
ہجرت کے بعد وہاں باقی رہ جانے والے مسلمان، خاص طور پر بوڑھے مرد، عورتیں اور بچے، کافروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر اللہ کی بارگاہ میں مدد کی دعا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو متنبہ فرمایا کہ تم ان مستضعفین یعنی کمزور کو کفار سے نجات دلانے کے لیے جہاد کیوں نہیں کرتے؟ اس آیت سے استدلال کرتے ہوئے علماء نے کہا کہ جس علاقے میں مسلمان اس طرح ظلم و ستم کا شکار اور نرغہ کفار میں گھرے ہوئے ہوں تو دوسرے مسلمانوں پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ ان کافروں سے ظلم و ستم سے بچانے کے لیے جہاد کریں۔ یہ جہاد دوسری قسم کا ہے، یعنی دین کی نشر و اشاعت اور کلمت اللہ کے غلبے کے لڑنا، جس کا ذکر اس سے پہلی آیت میں اور ما بعد کی آیت میں ہے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ والذین کفروا یقاتلون فی سبیل الطاغوت فقاتلوا اولیاء الشیطان ان کید الشیطان کان ضعیفا۔ جو لوگ ایمان لائے ہیں وہ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ اللہ کے سوا اوروں کی راہ میں لڑتے ہیں، بس تم شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، یقین مانو کہ شیطانی حیلہ بالکل بودا اور سخت کمزور ہے۔ مومن اور کافر دونوں کو جنگوں کی ضرورت پیش آتی ہے، لیکن دونوں کے مقاصد جنگ میں عظیم فرق ہے۔ مومن اللہ کے لیے لڑتا ہے محض طلب دنیا یا ہوس ملک گیری کی خاطر نہیں، جبکہ کافر کا مقصد یہی دنیا اور اس کے مفادات ہوتے ہیں۔ مومنوں کو ترغیب دی جا رہی کہ طاغوتی مقاصد کے حیلے اور مکر کمزور ہوتے ہیں، ان کے ظاہری اسباب کی فراوانی اور کثرت تعداد سے مت ڈرو، تمہاری ایمانی قوت اور عزم جہاد کے مقابلے میں شیطان کے یہ حیلے نہیں ٹھہر سکتے۔ الم تر الی الذین قیل لهم کفوا ایدیکم واقیموا الصلاة وآتوا الزکاة فلما كتب عليهم القتال اذا فریق منهم یخشون الناس كخشیۃ اللہ او اشد خشیہ وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا اخرتنا الى اجل قریب قل متاع الدنیا قلیل والآخرة خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا۔ کیا تم نے نہیں دیکھا جنہیں حکم کیا گیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو روکے رکھو اور نمازیں پڑھتے رہو اور زکوٰۃ ادا کرتے رہو، پھر جب انہیں جہاد کا حکم دیا گیا تو اسی وقت ان کی ایک جماعت لوگوں سے اس قدر ڈرنے لگی جیسے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہو، بلکہ اس سے بھی زیادہ، اور کہنے لگے اے ہمارے رب تو نے ہم پر جہاد کیوں فرض کر دیا، کیوں ہمیں تھوڑی سی زندگی اور نہ جینے دیا۔ آپ کہہ دیجئے کہ دنیا کی سود مندی تو بہت ہی کم ہے اور پرہیزگاروں کے لیے تو آخرت ہی بہتر ہے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ستم روا نہ رکھا جائے گا۔ مکہ میں مسلمان چونکہ تعداد اور وسائل کے اعتبار سے لڑنے کے قابل نہیں تھے، اس لیے مسلمانوں کی خواہش کے باوجود انہیں قتال سے روکا گیا، اور دو باتوں کی تاکید کی جا رہی ہے۔ ایک یہ کہ کافروں کے ظالمانہ رویوں کو صبر اور حوصلے سے برداشت کریں اور عفو درگزر سے کام لیں۔ دوسری یہ کہ نماز، زکوٰۃ اور دیگر عبادات و تعلیمات پر عمل کا اہتمام کریں تاکہ اللہ تعالیٰ سے ربط و تعلق مضبوط بنیادوں پر استوار ہو جائے۔ لیکن ہجرت کے بعد جب مدینہ میں مسلمانوں کی طاقت مجتمع ہو گئی، اکٹھے ہو گئی، تو پھر انہیں قتال کی اجازت دے دی گئی، اور جب اجازت دے دی گئی تو بعض لوگوں نے کمزوری اور پست ہمتی کا اظہار کیا۔ اس آیت میں مکی دور کی ان کی آرزو یاد دلا کر کہا جا رہا ہے کہ اب یہ مسلمان حکم جہاد سن کر خوفزدہ کیوں ہو رہے ہیں، جبکہ یہ حکم جہاد خود ان کی اپنی خواہش کے مطابق ہے۔ آیت قرآنی میں تحریف، آیت کا پہلا حصہ جس میں کف ایدیکم قیل لہم کفوا ایدیکم، لڑائی سے ہاتھ روکے رکھنے کا حکم ہے۔ اس کا دوسرا ترجمہ یہ بھی کیا گیا ہے کہ اس حکم کو کچھ اور مدت کے لیے مؤخر کیوں نہ کر دیا، یعنی اجل قریب سے مراد موت یا فرض جہاد کی مدت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین ان آیات میں جو باتیں بیان کی گئی ہے، رب العالمین ان تمام باتوں پر ہمیں غور و فکر کر کے اس کے مطابق اپنے ایمان و عقیدے کی اصلاح کی توفیق عنایت فرما، آمین۔